وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یاد آئی ہیں جب اپنی خطائیں یاد آئی ہیں جب اپنی خطائیں وہیں پر خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہے، آسیہ بھی، نیک خاتون ہے ہاجرہ بھی، جب بھی حیا کی بات آئی وہیں پر فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی وہیں پر کربلا کا خیال آ گیا ہے۔ نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، رتبہ ہے دو جہاں میں برتر حسین کا، نیزوں پہ سر شہیدوں کے تھے شان دیکھیے، سارے سروں سے اونچا رہا سر حسین کا، گھر بار لٹایا نانا کی امت کے واسطے، ہوتا ہے ذکر اس لیے گھر گھر حسین کا، صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے، دریا نہیں تھا دل تھا سمندر حسین کا، مجھ کو یقین ہے ہاں ملیں گے ہزار پھل، میں بھی تو لیتا ہوں نام اکثر حسین کا۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بابرکت، معزز اور محترم ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اسلامی مسلمانوں کے اسلام سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر یہود کو دیکھا، وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے جواب دیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں نجات عطا فرمائی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کر لیا جائے،
یا تو 9 کے روزے کا اضافہ کر لیا جائے یا 11 محرم الحرام کے روزے کا اضافہ کر لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے میرے پیغمبر نے ایک روزے کے اضافے کا حکم دیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ محرم الحرام کے حوالے سے ایک تو روزے کی تعلیم ہے، اور دوسرا 10 محرم الحرام کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کے اندر وسعت کی جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ زیادہ کرے گا، خرچ کے اندر وسعت کرے گا، خرچ کے اندر فراخی دل سے کام لے گا، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے۔ تو 10 محرم الحرام کو دوسروں کی بجائے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھا عاشورہ کے دن سبیل لگاتے ہیں، عاشورہ کے دن چاولوں کی دیگوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا دوسروں کو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جب بچے اپنے والد سے مانگنے کے لیے آتے ہیں یا بیوی اس دن اپنے خاوند سے مطالبہ کرتی ہے تو اس وقت اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ دن تو اپنوں کے اوپر خرچ کرنے کا دن ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ پورا سال رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسے رسول، جگر گوشے بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار، نبوت کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، نبوت کی سیاہ زلفوں کے ساتھ کھیلنے والے، جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، جن کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدے کو طول دے دیا، سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی، سیدنا حضرت محسن یا محسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام افراد کو اسی کائنات کے اندر اپنی مبارک زبان سے جنت کی کئی مرتبہ بشارت دی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ میرے محبوب نے علی کی بیوی اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوگی، اور جب حسن و حسین کی باری آتی ہے، جب دونوں شہزادوں کی باری آتی ہے، ان شہزادوں کی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پورے گھرانے سے، اس پوری فیملی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت شعبان المعظم کے مہینہ میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی،
اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے خواب کے اندر فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ کی مبارک گود میں رکھا دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت خیرا، چچی تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، اللہ رب العزت نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے چاند جیسے حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کپڑوں کے اندر لپیٹ کر نبوت کے حوالے کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسین کے رخسار کا بوسہ لیا اور اپنی چچی سے فرمایا چچی یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے کچھ مدت پہلے دیکھا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں، نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نبوت کی طرف دیکھ رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حسین سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے چہروں کے اوپر اس وقت مسکراہٹ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو گھٹی خود دی ہے اور گھٹی کے اندر اپنا لعاب دہن حسین کے منہ کے اندر دے دیا۔ اگر آج کوئی پیر طریقت، کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی حافظ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی نیک بندہ امام حرم اگر کسی بچے کو گھٹی دے دیں تو والدین کہتے میرے بچے کو تو فلاں نے گھٹی دی تھی، اور یہی بچہ بڑے ہو کر کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے گھٹی دینے کے لیے فلاں پیر طریقت آئے تھے، مجھے گھٹی دینے کے لیے فلاں عالم ہمارے گھر تشریف لائے تھے، مجھے گھٹی امام حرم نے دی تھی، مجھے گھٹی مسجد کے امام نے دی تھی۔ وہ اپنے لیے اعزاز اور سعادت کی بات سمجھتا ہے، تو پھر میں حسین کے اوپر قربان کیوں نہ جاؤں؟ حسین کو گھٹی دینے والا کوئی ولی نہیں تھا، حسین کو گھٹی دینے والا کوئی غوث کتب ابدال نہیں تھا، حسین کو گھٹی دینے والا کوئی صحابی نہیں تھا، بلکہ حسین کو گھٹی دینے والے دو جہاں کے سردار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے حسین کے کان کے اندر آذان بھی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کے کان کے اندر آذان دے کر حسین کو سبق دیا، حسین نبوت کی دی ہوئی آذان کی لاج رکھ لینا۔ گویا کان حسین کے تھے، زبان نبی کی تھی اور نام اللہ کا تھا۔ جس حسین کے کانوں نے پیغمبر کی زبان سے اللہ کا نام سنا ہو، کیا اس حسین ابن علی کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ اس حسین ابن علی کا سجدہ قضا ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو تیروں کی بارش میں تلواروں کے سائے کے اندر جہاں نیزوں کے وار ہو رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، تلواریں گردنیں کاٹ رہی تھی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کان کے اندر نانا کی دی ہوئی آذان کی لاج رکھ کے سجدہ ادا کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ ہر چیز قربان کرنی پڑے قربان کر دینا، لیکن نماز اور سجدے کو قضا نہ ہونے دینا۔ وہ ہے کہ حسین نے اپنے نانا کی دی ہوئی آذان کی لاج رکھ لی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں جب سورج بھی آگ برسا رہا تھا، آپ اپنے خاندان کی قربانی پیش کر چکے تھے، اپنی آل کا خون بہا چکے تھے، آپ علی اکبر علی اصغر کی قربانی دے چکے تھے۔ حضرت حسین ابن علی گھوڑے کے اوپر سوار تھے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر تیر پیوست کر دیے گئے، تلوار اور نیزوں کے ساتھ آپ کے جسم
جسم کو زخمی کیا گیا۔ جب حسین ابن علی کی قمیص بعد کے اندر شہادت کے بعد اتاری جاتی ہے تو حسین ابن علی کی قمیص کے اندر 70 سے زائد سوراخ ہو چکے تھے۔ سوچنے کی بات ہے اس حسین کے جسم کے اوپر کتنے سوراخ ہوں گے، کتنے زخم لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں اس وقت حسین ابن علی کی زبان پہ ہائی نہیں ہوتی، اس وقت حسین ابن علی کی زبان پہ چیخ و پکار نہیں ہوتی، بلکہ حسین ابن علی گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر اپنی پیشانی سجدے کی حالت میں رکھ کے اپنے رب کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ دیکھ تو صحیح حسین اپنے گھر بار کو لٹا چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح حسین اپنے بچوں کی قربانی پیش کر چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح حسین علی اکبر کو قربان کر چکا ہے، اللہ دیکھ تو صحیح حسین 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو قربان کر چکا ہے، اللہ میں نے تمام کی قربانی پیش کر دی، اللہ حسین تیری تقدیر کے اوپر راضی ہے، بتا اللہ تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سجدے کے اوپر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے اندر سجدہ ادا کرتے ہیں، آخری وقت کے اندر بھی نماز کا اہتمام کر کے جو سچے حسینی ہیں، جو سچے اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، جو سچے حسنی اور علوی ہوتے ہیں، انہیں ایک سبق دے کے گئے تھے، اگر تمام چیزوں کی قربانی دینی پڑے تو قربانی دے دینا، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نماز کو قضا نہ ہونے دینا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و دولت راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا دین کی عزت بچانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ کا نرالا تھا وہ قاری، جو مدینہ کی گلیوں میں گھوما جس گلے کو محمد مصطفیٰ نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس گلے کو محمد مصطفیٰ نے چوما۔ میں اس کے اندر تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتا ہوں، جس گلے کو تاجدار مدینہ نے چوما، جس گلے کو ساقی کوثر نے چوما، جس گلے کو شافی محشر نے چوما، جس گلے کو امام کائنات نے چوما، جس گلے کو کونین کے شہزادے نے چوما، جس گلے کو دو جہاں کے سردار نے چوما، آخر اس گلے کا کیا ہوا؟ جو مدینہ کی گلیوں میں گھوما جس گلے کو محمد مصطفیٰ نے چوما، اس گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ یعنی جس گلے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیا، جس گلے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسے لیے، حسین اسی گلے کی قربانی دینے کے لیے کربلا کے میدان کا رخ کرتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان دی، اور حسین ابن علی کا نام میرے پیغمبر نے خود تجویز کیا ہے۔ اگر آج کسی بچے کا نام کوئی نیک بندہ رکھ دیتا ہے تو بچے کو والد بعد کے اندر بتاتا ہے کہ تیرا نام تو فلاں نے رکھا تھا، ان کے نام رکھنے کے اثرات یہ کہ تیرے اندر نیکی پائی جاتی ہے، تو میں حسین ابن علی کے اوپر قربان کیوں نہ جاؤں جن کا نام میرے پیغمبر نے خود تجویز کیا ہے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن کی ولادت کی خوشخبری سنتے ہیں تو آپ علی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے پوچھا، علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، حرب نام رکھا ہے۔ حرب کا معنی جنگجو مجاہد ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، علی میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے۔ علی خاموش ہو گئے، چنانچہ ان کا نام حسن تجویز کیا گیا۔
1 سال کے بعد جب فاطمہ کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے علی سے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام حرب ہے، یہ مجاہد بنے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کا نام حسین ہے۔ وہ کہ پیغمبر نے اس نام کو بھی تبدیل کر دیا جو علی نے رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا، جس کو محسن بھی کہا جاتا ہے، محسن بھی کہا جاتا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ علی نے پھر وہی جواب دیا اس کا نام تو میں نے حرب رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام تو محسن ہے، جسے دنیا محسن کے نام سے پکارتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، اور کافی دیر کے بعد حضرت علی نے سوالیہ نظروں سے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ علی کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں حرب نام رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے تینوں نام تبدیل کر دیے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے فرمان کے اوپر، آپ کے تجویز کرنے کے اوپر خوش ہوں، میں آپ کے سامنے سر جھکاؤں گا، میں ایک حرف بھی نہیں بولوں گا، لیکن یا رسول اللہ سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ تینوں نام کیوں تبدیل کر دیے گئے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے چہرے کے اوپر نظر ڈالی، آپ نے علی کے چہرے کے اوپر نظر ڈال کے اس سوال کو پڑھا اور پیغمبر نے خود ہی جواب ارشاد فرما دیا۔ میں اس واقعے کو بعد میں مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے لوگوں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کب کی تھی؟ امی جان اتنے دن ہو چکے ہیں۔ والدہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں نے والدہ کی ناراضگی کو دیکھا کہ والدہ اس بات پہ ناراض ہو رہی ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روزانہ کیوں نہیں جاتے، فرماتے ہیں میری عمر زیادہ نہیں تھی، میں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ امی جان آپ مجھے اجازت دیں، میں آج مغرب کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھوں گا۔ والدہ نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے مغرب کی نماز نبوت کے پیچھے ادا کی، اور حذیفہ جب والدہ کے پاس سے چل رہے تھے تو حذیفہ نے والدہ سے کہا تھا امی میں مغرب کی نماز بھی پڑھوں گا اور آپ کے لیے اپنے لیے اللہ کے نبی سے مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا نماز کے بعد ارادہ یہی تھا کہ دعاؤں کی درخواست کر کے والدہ کے پاس واپس چلا جاؤں گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے، میں دعاؤں کی درخواست نہ کر سکا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا کے اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے کہ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا اور میں تیز قدموں کے ساتھ چل رہا تھا، میرے تیز قدموں کی آواز اللہ کے نبی کے مبارک کانوں کے اندر پڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے دیکھے بغیر آپ کا رخ انور سامنے کی جانب تھا، تو آپ نے فرمایا کون ہو؟ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا، نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ ہو، حذیفہ ہو؟ حضرت حذیفہ فرماتے نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا تو میں نے جواب دیا جی اللہ کے نبی میں حذیفہ ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، یعنی یہ سمجھے کہ پیغمبر نے حذیفہ کے چہرے کو کیسے پڑھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرما دے۔ حضرت حذیفہ فرماتے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا حذیفہ کیا کام ہے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کہ اللہ کے نبی جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا، میں آیا تھا اپنی اور والدہ کی مغفرت کی دعا کے لیے، لیکن آپ نے مجھے خود ہی دعا دے دی کہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا حذیفہ آج کی رات میرے پاس ایک فرشتہ آیا، وہ فرشتہ اس سے پہلے دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کے مجھے بتلایا
الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ گویا کہ فرشتے نے آ کے یہ خبر دی تھی کہ حسن و حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو نبی علیہ السلام نے پڑھا تو آپ علیہ السلام نے علی کو خود ہی جواب دیا۔ علی سے فرمایا کہ علی، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر جسے شبیر کہتے ہیں، اور تیسرے کا نام شبر تھا، مشبر تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہارون کو 3 بیٹے دیے، شبر، شبیر اور مشبر۔ میں نے ہارون کے بیٹوں کی نسبت کے اوپر تیرے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، شبر کی جگہ میں نے حسن رکھا، اور شبیر کی جگہ میں نے حسین رکھا، اور مبشر کی جگہ میں نے محسر رکھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حسین ابن علی کا نام اپنی مبارک زبان سے خود تجویز کیا تھا، اور آپ علیہ السلام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھاتے تھے، کبھی اپنے سینے کے ساتھ لگاتے تھے، کبھی اپنی ران پہ بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا اور نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے دیکھ کے عرض کیا کہ سواری کتنی بہترین ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ تو میرے محبوب نے عمر کی توجہ کو تبدیل کرنے کے لیے کہا عمر یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ عمر اگر سواری اچھی ہے تو یہ بیٹھنے والا سوار بھی تو اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام حسین کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کو میرے محبوب نے اپنے دونوں پاؤں کے اوپر کھڑا کیا، پھر حسین کے دونوں بازوں کو پکڑا، حسین کو اوپر کی جانب اٹھایا، حتیٰ کہ حسین ابن علی کے ننھے منھے قدم میرے پیغمبر کے علم نشرہ لک صدرک والے سینے پر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے وضحا والے چہرے کے سامنے حسین ابن علی کا چہرہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے حسین کے ہونٹوں کے اوپر اپنے مبارک لب رکھے، حسین کے لبوں کا بوسہ لینے کے بعد کہا اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، آپ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی، میں جس مقصد کے لیے گیا تھا میں نے وہ مقصد بیان کر دیا۔ جب میرا مقصد پورا ہو گیا تو میں نے چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کرتے ہوئے محسوس کی، میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ اس چادر کے اندر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جب چادر کو ہٹایا تو ایک طرف حسن تھے اور دوسری طرف حسین تھے، آپ نے دونوں کو اپنے پہلوؤں کے اوپر سوار کیا ہوا تھا، بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے ان سے پیار کرے اللہ تو ان کے ساتھ بھی پیار کر۔ ایک مرتبہ مروان حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا، ابو ہریرہ کی طبیعت خراب تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آپ حسین کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، حسین کے ساتھ اتنا زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی کے اوپر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور مروان کی طرف دیکھ کے کہا مروان میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو گھر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا بیٹی فاطمہ یہ شہزادہ کیوں رو رہا ہے؟
تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی، حسین کو پیاس لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر پینے کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، حسین مجھے پکڑا دو۔ تو فاطمہ نے حسین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں رحمت اور شفقت والے ہاتھوں کے اندر حسین ابن علی کو لیا۔ حسین نبوت کے ہاتھوں میں رو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حسین کے منہ کو کھولا اور اپنی مبارک زبان حسین کے منہ میں دے دی، حتیٰ کہ حسین نے پیغمبر کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چپ بھی ہو جاتے ہیں اور حسین کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ آخر کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان سے کہا، مروان، میں اس حسین ابن علی سے محبت کیوں نہ کروں جس نے بچپن کے اندر پیغمبر کی زبان کو چوسا تھا۔ حسین ابن علی کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان کو اپنے منہ کے اندر لیا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حسن سے کہا کہ حسن زبان نکالو، تو بچے حسن نے زبان باہر نکالی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن کی زبان کو خود چوسنا شروع کر دیا، اپنے منہ مبارک کے اندر حسن کی زبان کو لیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، جو اس سے محبت رکھے اللہ تو اس سے محبت کر، اللہ جو اس سے بغض رکھے، اس سے نفرت رکھے، اللہ تو اس کے اوپر لعنت فرما۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اسے حسین کے نانا کی محبت ملے گی، نانا کی محبت ملے گی تو اللہ کی محبت ملے گی، اور جو حسن و حسین کے ساتھ محبت نہیں رکھے گا، حسن و حسین کا بغض دلوں کے اندر ہوگا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کبھی رخسار کا بوسہ لیتے، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتے، گردن کا بوسہ لیتے، ناف کا بوسہ لیتے، اور کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسین کے جسم کو سونگھتے بھی تھے۔ اب یہ بچوں سے پیار کرنا، بچوں کی کس کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بچے کا جسم سونگنا سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں حسین کے جسم کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ حسین جنتی پھول ہے، حسین میرا دنیا کا پھول ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حسین کو تشبیہ دی ہے تو پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گلاب کا پھول ہوتا ہے، جس بندے کو مل جاتا ہے اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، جس بندے کو پھول مل جاتا ہے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ پیغمبر نے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ میں نے تمہیں حسین پھول کی مانند دیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت کے اندر یہ بھی کہا کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حسین کے ساتھ جنازے سے واپس آ رہے تھے، حسین کے اوپر تھکاوٹ کا غلبہ تھا، آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر کے ذریعے حسین کے پاؤں کے اوپر، ٹانگ کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین ابن علی کی آنکھ کھلی، ابو ہریرہ کی طرف دیکھا تو ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کے کہا، چچا ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، آپ میرے لیے والد کی جگہ پہ ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، حسین میں نے تیرے نانا کی زبان سے سنا تھا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین میں تجھ سے اس لیے محبت کا اظہار کر رہا ہوں تاکہ تیری محبت کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ تور پسند، قسم خدا دی عاشقاں نو
نعلین پاک دی دھول پسند سارے نا ہن ہک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند ہک وار پسند لکھوار پسند سوہنے آقا دا دیدار پسند جتے اتروں صدیق دے ڈگ دے رہے سکو آقا دا اور رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دا ہے پرچار پسند جتے زہرا عائشہ رہندیاں نے آقا دا اور دربار پسند جڑا روزے وچ نال ستا اس عمر دی سکو این پسند ذنو رین دا لقب ملیا اس غنی دی سکو غین پسند جتے لعاب آقا آپ لایا اس علی دے سکو نین پسند نیزے تی نوک تے چڑھ کے علی دے لال پڑھیا وچ کربل دے قرآن پسند شہزاد دیوانہ سمجھ دائے سکو حسن پسند سکو حسین پسند کہ لوگ ہمیں حسین سے محبت کرتے ہوئے اگر دیوانہ بھی سمجھتے ہیں پاگل بھی سمجھتے ہیں تو ہم اس پاگل پن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگ یوں تو کہہ سکیں کہ یہ بندہ حسین کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے، حضرات صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا کے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا، اس میدان کے اندر بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں کے اندر حسین ابن علی بھی کھیل رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب حسین ابن علی کے چہرے پہ پڑی تو حسین کی طرف ابو بکر نے چلنا شروع کر دیا۔ حسین نے ابو بکر کو دیکھا تو حسین چونکہ بچے تھے آگے دوڑ لگا دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑھاپے کی عمر میں بھاگ کر حسین ابن علی کو پکڑا، انہیں پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ علی شیر خدا نے کہا، ابو بکر آپ بھول تو نہیں گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، علی میرا حافظہ کمزور نہیں ہے، علی میں ہرگز نہیں بھولا، علی یہ بیٹا حسین تو آپ کا ہے لیکن مشابہ نبی کے نظر آتا ہے۔ جب میں حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسین کے نانا محمد مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ گردن سے لے کر سینے سے لے کر نچلے حصے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین کا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ ہے، گردن سے نیچے والا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام حسن و حسین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت حسین کے ساتھ سچی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے تو آپ نے ایک مرتبہ عید قریب آ رہی تھی، یمن سے کپڑا منگوایا۔ آپ نے وہ کپڑا منگوا کر مختلف صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیا۔ حسن و حسین کو بھی کپڑا ملا۔ جب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کپڑا پہن کر امیر المؤمنین کے پاس آئے تو کپڑا اس معیار کا نہیں تھا جو عمر چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تیز رفتار اونٹنی تھی، آپ نے قاصد کو بلایا، اپنے ذاتی پیسے اس قاصد کو دیے اور فرمائے کہ یمن کے اندر اسی وقت جاؤ اور حسن و حسین کے لیے یمن سے خوبصورت کپڑا لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ تیز رفتار اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے یمن کی طرف جاتا ہے۔ امیر المؤمنین ذاتی پیسے دیتے ہیں، حسن و حسین کے لیے یمن سے خوبصورت کپڑا خریدا گیا۔ وہ کپڑا جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا، آپ نے حسن و حسین کے لیے کپڑے سلوائے۔ جب کپڑے تیار ہو جاتے ہیں آپ نے گھر بھجوائے۔ حسن و حسین جب وہ کپڑے پہن کر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الآن طابت نفسی، ان دونوں شہزادوں کو دیکھ کر عمر کا دل اب خوش ہو چکا ہے۔ حضرت عمر تو ان کی خوشی کے اندر اپنی خوشی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی اور عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر یہ کہیں پہ کھیل رہے تھے
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن عمر کے اوپر غصہ آیا تو حسین ابن علی نے غصے کے اندر کہا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، یعنی والد عمر تو ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر چونکہ امیر المؤمنین کے بیٹے تھے، وہ اس جملے کو برداشت نہیں کر سکے، فوراً اپنے والد کے پاس گئے، ابو مجھے حسین نے یوں کہا ہے کہ تیرا والد عمر تو ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عبداللہ تجھے حسین نے کہا ہے؟ جی ابو جان مجھے حسین نے کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، قلم اٹھایا اور بیٹے عبداللہ کو دیا، بیٹا حسین کے پاس جاؤ اور حسین سے جا کر کہو کہ حسین اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دے کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ بھاگتا ہوا گیا تاکہ میرا سچ ثابت ہو سکے کہ حسین نے مجھے یوں کہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا قلم حسین کو دیا اور حسین سے کہا کہ حسین اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھ دے کہ عمر تو ہمارا غلام ہے۔ حضرت حسین شہزادے تھے، کاغذ کا ٹکڑا لیا، قلم لیا، کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ عبداللہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر اپنے والد کے پاس آئے اور خوشی خوشی کہا کہ ابو اب تو دیکھ لے، حسین نے لکھ کے دیا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، لیکن آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت عمر نے جب اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو آپ نے اس ٹکڑے کا بوسہ لیا، آپ نے اس تحریر کو آنکھوں پہ رکھا، آپ نے اس تحریر کو سینے کے ساتھ لگایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا، اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا عبداللہ دیکھ تو صحیح یہ کس نے تحریر لکھی ہے؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار نے تحریر لکھی ہے، یہ اس نے تحریر لکھی ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، یہ اس نے تحریر لکھی ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھ کے پیغمبر کی سیاہ زلفوں کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ اس نے تحریر لکھی ہے جس کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، یہ اس نے تحریر لکھی ہے جو پیغمبر کی آغوش رحمت کے اندر پروان چڑھتا رہا، یہ اس نے تحریر لکھی ہے جس کا بچپن بھی مسجد نبوی کے اندر گزرا ہے، یہ اس کی تحریر ہے جس کے ہونٹوں کا بوسہ پیغمبر لیا کرتے تھے، یہ اس کے لکھی ہوئی تحریر ہے جس کی گردن کا بوسہ امام الانبیاء لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن کے اندر قبر میں رکھ دینا۔ تو کسی نے پوچھا عمر اس کاغذ کے ٹکڑے کو کفن کے اندر کیوں رکھنا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا جب قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکلوں گا تو میرے ہاتھ کے اندر یہی کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، میں کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دوں گا اور اس وقت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ جب آپ دنیا کے اندر موجود تھے میں اس وقت بھی آپ کا غلام تھا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے میں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی نسلوں کا غلام تھا۔ حضرت عمر بھی حسین ابن علی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کر دمشق کی طرف تشریف لے گئے۔ چند مہینوں کے بعد حضرت بلال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر فرمایا بلال کیا دوستی اسی چیز کا نام ہے؟ بلال میں دنیا سے گیا تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا، بلال تو میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میری قبر پہ نہیں آیا۔ بلال ایک وقت تو وہ تھا جب تیرے سینے کے اوپر تپتی ہوئی ریت کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تھی، تجھے مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، تو نے اس وقت دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر احد احد کے نعرے بلند کیے۔ بلال تو نے اس وقت دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، آج میں دنیا سے چلا گیا تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میں بہت گھبرایا ہوا تھا تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرا سامان تیار کرو، میں نے اسی وقت مدینہ طیبہ جانا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتنے خوش نصیب تھے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر اسی وقت مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہمارے اوپر تو کتنا عرصہ ہو چکا ہے مکہ اور مدینہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت بلال کا جی چاہا کہ مدینہ جاؤں، بلال فوراً سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں، مال بھی گھر کے اندر موجود ہے، پاسپورٹ بھی موجود ہے، وقت بھی ہے، جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن اوپر سے بلاوا نہیں آ رہا، مکہ اور مدینہ کے دروازے نہیں کھل رہے، ویزا نہیں مل رہا۔ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر رو رو کے اللہ کو منائیں کہ اللہ بلانا تو آپ کا کام ہوتا ہے، اللہ آپ کے بندوں کا جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بیت اللہ کی رونق کو دیکھیں، ایک مرتبہ پھر مدینہ طیبہ کی رونقوں کو دیکھیں۔ اللہ بلانا آپ نے ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر حرم کے دروازے کھول دیجئے۔ جب بندہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو بندے کے اوپر ترس آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے صرف اتنی فریاد کرے، اللہ مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے، دینا رب کا کام ہوتا ہے، اللہ ہاتھ پھیلانا بندے کا کام ہوتا ہے، قبول کرنا رب کا کام ہوتا ہے۔ اللہ جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، اللہ میں اس وقت تک آپ سے مانگتا رہوں گا، اللہ میں آپ کے در کے ساتھ چمٹا رہوں گا۔ جب بندہ بار بار اللہ کے در سے مانگتا ہے، اللہ کو بندے کے اوپر ترس آتا ہے، بندے کے اوپر پیار آتا ہے، اللہ بندے کی پھر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر بار بار حرمین شریفین کی دعا ضرور کیا کریں۔ جب بار بار دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ آپ نے بچپن کے اندر یا بڑے ہو کر حرم کے کبوتر کی کہانی پڑھی یا سنی ہوگی۔ میں نے حرم کے کبوتر کی کہانی ویڈیو کے اندر سنی ہے، وہ تقریباً 16.5 منٹ کی کہانی تھی۔ اور حرم کا کبوتر اپنی ولادت کے بعد اپنی ماں سے کہتے جو کہانی کے اندر ہے کہ امی میں نے حرم کا کبوتر بننا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا حرم کا کبوتر بننا بڑا مشکل ہے، حرم کے کبوتر کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کبوتر نے اپنے قریب جو علاقے کے اندر مسجد تھی تو وہاں پہ ایک کبوتر کو دیکھا جو دوسرے کبوتروں سے مختلف تھا۔ تو بچے نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی یہ کیسا کبوتر ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا یہی تو حرم کا کبوتر ہے، حرم کے کبوتر ایسے ہوتے ہیں۔ تو بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا امی اگر حرم کا کبوتر وہاں سے یہاں آ سکتا ہے تو یہ والا کبوتر وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ امی میرے لیے کوشش، میرے لیے تڑپ تو ہو سکتی ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کبوتر کی تمنا کو قبول کیا اور اسے حرم کے اندر پہنچا دیا۔ ہم کبوتر سے گئے گزرے تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ زبان سے دعا مانگتا ہے اللہ تب بھی قبول کر لیتے ہیں، بندہ دل ہی دل کے اندر اللہ سے مانگتا ہے اللہ تب بھی بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے اور دنیاوی روحانی نعمتیں عطا کرنا میرے رب ذوالجلال کا کام ہوتا ہے۔ تو حضرت بلال سواری کے اوپر سوار ہوئے، مدینہ طیبہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال جب سفر کر کے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے، نماز کا وقت قریب آیا، حضرات صحابہ کرام نے بلال سے کہا کہ بلال آج تو نبی علیہ السلام کے دور کی اذان سنا دو۔ بلال نے کہا نہیں دے سکتا۔ بلال کیوں نہیں دے سکتے؟ حضرت بلال نے کہا جب نبی علیہ السلام کے دور میں اذان دیا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ جملہ کہتا تھا تو دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہو جاتی تھی۔ آج بلال اذان دے گا اور یہی جملہ کہے گا دیدار مصطفیٰ حاصل نہ ہوا تو بلال برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ کس نے جا کر حسن اور حسین سے کہا کہ بلال آ چکے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے بلال کے پاس آئے اور بلال کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئے۔ بچوں کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، تو یہ دونوں بچے کہنے لگے جا امنا بلال، جا امنا بلال، ہمارے چچا بلال آ چکے ہیں، ہمارے چچا بلال آ چکے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے حضرت بلال سے کہتے بلال
کیا ہمیں ہمارے نانا کے دور کی اذان نہیں سناؤ گے؟ بلال، ہمارے نانا کے دور کی اذان بلالی تو سنا دو، جس درد دل کے ساتھ نانا کے دور میں اذان دیا کرتے تھے، بلال وہ اذان تو سنا دو۔ اب فرمائش حسن و حسین کرے بلال انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات حسنین کریمین فرمائش کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے ہیں۔ حضرت بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس جملے پر پہنچے، پیغمبر کی یاد آئی تو بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضرت بلال جب آذان دے رہے تھے، بلال کی آذان کی آواز جب قریب کے مکانات کے اندر گئی تو صحابیات چادریں برقع لے کر اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا بچہ اپنی گود کے اندر اٹھایا ہوا تھا، وہ چھوٹا بچہ ایک سوال کر کے تمام عورتوں کو رلا دیتا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی بلال تو اتنے مہینوں کے بعد واپس آ گئے، آپ مجھے بتلائیں کہ اللہ کے نبی کب تشریف لائیں گے؟ داعی اسلام، مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ کہ میری طبیعت خراب ہوئی تو چند مہینوں کے لیے میں نے گھر کے اندر وقت گزارا، میں نے سفر وغیرہ سارے بالکل چھوڑ دیے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روزانہ سیرت سناؤں گا۔ وہ ہم نے پچھلے سال سیرت کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ سیرت کا سلسلہ بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس سیرت کے سلسلے کو دوبارہ چلائیں گے تاکہ ہمارا وہ سیرت کا سلسلہ چلتا رہے، اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے روزانہ 1 گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے مختص کیا، جس کے اندر روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ گھر کے اندر مہمان آتے تو میں مہمانوں کے پاس بیٹھا ہوتا تو چھوٹے چھوٹے میرے بچے آتے، وہ پوتے تھے یا نواسے، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ چلے آپ نے تو نبی علیہ السلام کی سیرت سنانی ہے، اور یہ گھنٹہ تو نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا ہے، مہمانوں سے ملاقات کرنے کا نہیں ہے۔ فرماتے وہ چھوٹے بچے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتے اور میں ان بچوں کے سامنے گھر کی مستورات بڑوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرتا، اور یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ گویا کہ بچوں کے سامنے ان ایام کے اندر بلکہ پوری زندگی جہاں سیرت بیان کرنی ہوتی ہے وہاں اہل بیت کا تذکرہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، نواسے کون ہیں، پیغمبر کے ساتھ تعلق کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم کیا ہے۔ جب بچوں کے سامنے اہل بیت کے تذکرے ہوں گے تو بچوں کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن آیا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وفات کو بیان کیا۔ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وفات رات کے وقت اپنے گھر والوں کو سنائی تو ہر ایک کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں نمناک ہو چکی تھی۔ تو ایک چھوٹا بچہ اپنی والدہ کی گود کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو سن کے رو رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے بیان ہی کے دوران روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا کہ امی اللہ کے نبی دنیا سے کیوں چلے گئے، اللہ کے نبی دنیا سے کیوں چلے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ بچہ یہ جملہ کہتا ہے، تمام کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور خود بچے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت بلال بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ بچہ جس کو ماں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا وہ بچہ اپنی ماں سے یہی سوال کرتا ہے، امی بلال تو آ گئے، اللہ کے نبی کب تشریف لائیں گے؟ تو تمام کے تمام صحابہ کرام حسین ابن علی سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمام صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آج تو میں نے نبی حضرت حسین ابن علی کی شان کو بیان کیا، کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد الکتاب اکیڈمی کے اندر مکمل شہادت حسین کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ داری کیا تھی، حضرت حسین کی عمر کے ساتھ رشتہ داری کیا تھی، حضرت حسین کی عثمان کے ساتھ رشتہ داری کیا تھی۔ اور یہ جو 12 اماموں کے نام لیے جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، امام تقی رحمۃ اللہ علیہ، امام جواد رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو سارے ہمارے اپنے اکابرین تھے، اپنے بڑے تھے۔ تو میں ان کے بارے میں بتلاؤں گا کہ ان کی نسبت اوپر جا کر کن کے ساتھ بنتی ہے۔ ان تمام
آئمہ کرام کی، چاہے وہ امام موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، امام حسن عسکری ہے، امام جواد ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام مہدی ہے، امام زین العابدین ہے، امام سجاد ہے، ان سب کی نسبت اوپر جا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ ہے کہ ان تمام کے جو بڑے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تو حضرات صحابہ کرام ہیں جو اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، جو حضرات حسنین کریمین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اور جب میں اپنے اکابرین علماء دیوبند کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اکابرین بھی سادات گھرانے سے محبت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو خالص سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ جب ان کی خدمت کے اندر پہنچے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کی خدمت کے اندر ہدیہ پیش کیا۔ حضرت تھانوی نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ ملاقات کرتا ہے میں اس بندے کا ہدیہ وصول نہیں کرتا، جب دوبارہ میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کا ہدیہ خوشی کے ساتھ قبول کروں گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ایک آپ کا اصول ہے اور ایک میرے والد کی وصیت ہے۔ میرے والد نے کہا تھا جب بھی کسی اللہ والے کے ساتھ ملاقات کرو تو اللہ والے کے پاس ہدیہ ضرور لے کے جانا، چاہے وہ 1 روپے کا ہدیہ کیوں نہ ہو۔ ایک طرف آپ کا اصول ہے، ایک طرف میرے والد کی وصیت ہے۔ آپ مجھے بتلائیں میں کہاں پہ جاؤں؟ کیا والد کی وصیت کو چھوڑ دوں یا آپ کے معمول کو چھوڑ دوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جانتے نہیں تھے، پہلی ملاقات تھی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام عطا اللہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہوا تھا تو فوراً فرمایا کیا آپ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا جی ہاں مجھے سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک بات کے اوپر آپ کا ہدیہ قبول کروں گا، آپ مجھے حکم دے۔ اشرف علی سید عطا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ میرا ہدیہ قبول کر لے۔ جب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا سید عطا اللہ، سید عطا اللہ، سید سردار، سادات کی طرف تعلق نسبت ہو جاتی ہے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حکیم الامت کے سامنے سید کا نام آیا تو آپ نے فوراً سر جھکا کہ حضرت عطا اللہ کے سامنے ہاتھ یوں پھیلا کے ان کے ہدیے کو قبول کر لیا۔ تو یہ بھی سادات کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا پہلوان تھا، کوئی اس پہلوان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ بادشاہ نے پورے ملک کے اندر اعلان کروایا جو میرے اس پہلوان کو شکست دے گا میں اسے انعام دوں گا۔ پورے ملک کے اندر اعلان ہوا، کس نے چیلنج قبول نہ کیا۔ ایک نوجوان تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، کمزور تھا، اس نے کہا یہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا، بادشاہ نے نوجوان کو بلایا، بادشاہ نے نوجوان کی طرف دیکھا، پھر اپنے پہلوان کی طرف دیکھا، شاہی پہلوان تھا، بڑا جسم تھا، قد قامت تھی۔ تو بادشاہ نے کہا تیرا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مقابلہ تو کروائیں، یہ تو میدان کے اندر پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے، غالب کون آتا ہے۔ بادشاہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ملک کے اندر اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو شاہی پہلوان کا مقابلہ فلاں نوجوان کے ساتھ ہوگا۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے پورا علاقہ، پورا شہر آیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، میدان گراؤنڈ کے قریب لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ خود اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ہاتھی کے اوپر سوار ہو کے آتا ہے۔ یہ دونوں پہلوان میدان کے اندر پہنچے، مقابلہ شروع ہوا، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ جو ہی ہاتھ کے اندر داخل ہوئے تو اس نوجوان نے شاہی پہلوان کے کان کے اندر کہا، چونکہ سر آپس کے اندر ٹکرا چکے تھے، نوجوان نے کہا کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، میں حسین ابن علی کی آل میں سے ہوں، میرے گھر کے اندر کئی دن کا فاقہ ہے، میں نے ہاتھ پھیلانا ایمانی غیرت کے خلاف سمجھا،
میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں نے یہ چیلنج اس لیے قبول کیا تاکہ آپ کے کان کے اندر یہ بات ڈالوں کہ آپ ہار جائیں، شکست تسلیم کریں، مجھے بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ وہ شاہی پہلوان کہتا ہے جب اس نوجوان نے سادات کا لفظ استعمال کیا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آج اگر تو ہار جائے گا، حقیقی معنوں کے اندر تو جیت جائے گا۔ آج تو شکست تسلیم کر لے، اپنی کمر لگا دے، اس نوجوان کو فاتح بنا دے، تجھے اس کے جو نانا ہیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب ہو جائے گا۔ یہ شاہی پہلوان کہتا ہے میں نے اس نوجوان سے کہا تھوڑی دیر مقابلہ تو کر دیں، دنیا والوں کو دکھائیں تو صحیح کہ ہمارا مقابلہ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد یہ شاہی پہلوان خود بخود زمین پہ گرا، نوجوان سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے پہلوان کو شکست دے دی۔ تو بادشاہ نے کہا مقابلہ دوبارہ ہوگا، میرے پہلوان کو کوئی شکست دے نہیں سکتا، آج تک کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا، مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ دوبارہ مقابلہ شروع ہوا، کچھ دیر لڑتے رہے اور کچھ دیر کے بعد شاہی پہلوان زمین پہ خود گر گیا۔ پہلوان کی کمر زمین کے ساتھ لگی، نوجوان سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھا، بادشاہ سلامت اب تو دیکھ لیا، میں نے آپ کے پہلوان کو شکست دے دی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو انعامات سے نوازا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی، آنکھوں کے اندر خوشی کے آنسو لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اور بادشاہ کو شاہی پہلوان کے اوپر غصہ آیا۔ بادشاہ نے شاہی پہلوان کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ آج تو نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا، آج تو اس کمزور نوجوان سے ہار گیا۔ بادشاہ نے اس شاہی پہلوان کا چہرہ کالا کیا، سیاہی لگائی، گلے کے اندر جوتوں کا ہار ڈالا، گدھے کے اوپر بٹھایا اور کہا کہ اس کے پورے شہر کے اندر چکر لگواؤ۔ اس نے بادشاہ کی عزت کو خاک میں ملایا۔ پہلوان کہتا ہے مجھے دنیا کے اندر بدنام کیا گیا، بے عزتی کی گئی، لیکن میں اندر بڑا خوش تھا کہ آج ہی تو دنیا کے اندر پہلا کام کیا ہے، اس سے پہلے سارے کام تو بناوٹی تھے، آج ہی تو میں نے اس کے نانا نبی علیہ السلام کو خوش کیا ہے۔ چنانچہ پورے شہر کے اندر بدنامی ہوئی۔ جب شام کا وقت ہوا، یہ پہلوان سونے کے لیے اپنے بستر پہ آیا، جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی تو خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہو گئی۔ نسبت کا احترام کیا، نسبت کا اکرام کیا تو پیغمبر کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو نے میری نسبت کی لاج رکھی ہے، تو نے میری نسبت کا لحاظ کیا ہے، نسبت کا ادب و احترام کیا ہے، آج دنیا کے اندر تجھے گدھے کے اوپر بٹھا کے ذلیل و رسوا کیا گیا، بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ تیرے نام کو روشن فرما دیں گے، جب تیرا نام بلند کر دیا جائے گا۔ جب یہ پہلوان سویا تھا تو اس وقت شاہی پہلوان تھا، جب یہ اٹھا تو اللہ نے اسے روحانی پہلوان بنا دیا تھا، اللہ نے اسے ولایت عطا فرمائی۔ آخر یہ پہلوان کون تھا؟ جس نے سادات کی نسبت کا لحاظ کیا تو دیدار مصطفیٰ کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ آج کی دنیا اس شاہی پہلوان کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کا پہلوان تھا، مقابلہ کرتے ہوئے نسبت کا لحاظ کیا، اللہ نے جہاں دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ولایت کے اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ولایت کے 3 طریقے چلتے ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ تینوں طریقے حضرت علی سے چلتے ہیں۔ جس نے علی کی نسبت کا لحاظ کیا، علی کی نسبت کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اعلیٰ مراتب اسے عطا فرما دیے۔ اگر آج بھی ہم دنیا کے اندر سادات کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے ہوں گے، سادات کے ساتھ محبت کا سچا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ہمیں دیدار مصطفیٰ کی نعمت بھی بار بار عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی دنیا میں شامل فرما لیں گے۔